ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے معیت ذاتیہ کا، اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے ہیں۔ 30 دلائل، 13 آیات، 9 احادیث، 8 عقلی دلائل۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اپنے اکابرین کے حوالہ جات بھی پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بات رہے یہ نظریہ ہمارا نہیں، ہمارے اسلاف اور اکابر کا ہے۔ اس پر آپ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1321 ہجری، العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں: وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِمَا فَوْقَهُ وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ۔ اللہ رب العزت عرش اور غیر عرش سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اور جو اس چیز کے اوپر ہے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس نے مخلوق اپنے احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ یہاں عبارت سمجھیں، ہوا مستغنٍ عن العرش وما دونہ محیط بکل شیء۔ محیطن کا تعلق ہے مستغنن کے ساتھ، یعنی اللہ عرش اور ما دون العرش سے مستغنی ہے، اور اللہ محیط ہے کل شیء، ہر چیز کو۔ اب ہوا مبتدا ہے جو ذات ہے، ایک خبر مستغنن ہے، ایک خبر محیطن ہے۔ اللہ عرش اور دون العرش سے مستغنی ہے، اور اللہ کی ذات ہر چیز کو محیط ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے احاطہ ذاتیہ بیان فرمایا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، امام ابو القاسم سلمان بن ناصر الانصاری الاصبہانی رحمہ اللہ، وفات 512 ہجری، الغنیہ فی الکلام کے اندر فرماتے ہیں: وَلِمَا كَانَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ وَنَحْنُ لَمَّا جَعَلْنَا عَظْمَتَهُ مِنْ طَرِيقِ الرُّتْبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ جَعَلْنَا رُتْبَتَهُ فَوْقَ كُلِّ رُتْبَةٍ فِي صِفَاتِ الْمَدْحِ وَلَوْ كَانَ سُبْحَانَهُ مُخْتَصًّا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَكَانَ صَغِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے بڑی ہے، تو ممکن ہے وہ ذات تمام مکانات میں موجود ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جانتے ہیں، تو اس کا مقام و مرتبہ مدح کی صفات میں سے بلند ترین ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ہی جہت میں مختص کیا جائے تو یہ ان کا مرتبہ کم کرنے والی بات ہے۔ نمبر 3، علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البیضاوی رحمہ اللہ، وفات 685 ہجری، تفسیر البیضاوی میں لکھتے ہیں: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے تحت تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه۔ اس مقام پر قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مراد لینا درست ہے، کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے۔ نمبر 4، علامہ علی بن احمد بن ابراہیم المحائمی الہندی رحمہ اللہ، وفات 835 ہجری، تفسیر الرحمن میں لکھتے ہیں، تفسیر الرحمن: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے تحت لکھتے ہیں: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ بل بالذات من غیر اختلاط ولا حلول ولا اتحاد۔ ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے قرب مکان، زمان، رتبہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذات کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ اختلاط، حلول اور اتحاد کے بغیر ہے۔ نمبر 5، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، مجدد الفسانی، وفات 1034 ہجری، مکتوبات امام ربانی۔ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانیں اور فوق کی طرف ثابت کریں، کیونکہ عرش اور اس کے ماسوا سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ مخلوق حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔ نمبر 6، علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ، وفات 1224 ہجری، البحر المدید اپنی تفسیر میں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے تحت لکھتے ہیں: بالعلم والقدرت والاحاطۃ الذاتیہ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم، قدرت اور احاطہ ذاتی کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ علامہ الفاسی مزید لکھتے ہیں: وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِ قُدْسِهِ وَكَمَالِ كِبْرِيَائِهِ إِذِ الصِّفَةُ لَا تُفَارِقُ الْمَوْصُوفَ فَإِذَا كَانَتِ الْمَعِيَّةُ بِالْعِلْمِ لَازِمًا تَكُونُ بِالذَّاتِ فَافْهَمْ وَسَلِّمْ إِن لَّمْ تَذُقْ۔
تم جہاں کہیں ہو اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، جیسا کہ اس کی عظمت شان اور کمال کبریائی کے لائق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی معیت علم کے ساتھ ہو تو ذات کے اعتبار سے معیت ضرور ہوگی۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اگر ذوق سلیم نہ ہو تو خدا کے سپرد کر دیجئے۔ علامہ الفاسی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید کی تفسیر میں لکھتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ای انا اقرب الی کل احد من عروق قلبی وہذا لان قیام الفعل بالصفات والصفات لا تفارق الذات فالقرب بالعلم والقدرت وتستلزم القرب بالذات۔ البحر المدید، ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، یعنی میں اللہ ہر اس شخص کی رگ جان سے بھی زیادہ، ہر شخص کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل یعنی قریب ہونے کا قیام صفات کے ذریعے ہوتا ہے، اور صفات ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو یہاں جو قرب ہے وہ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے جو قرب ذاتی کو مستلزم ہے۔ نمبر 7، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وفات 1225 ہجری، التفسیر المظہری، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون کے تحت فرماتے ہیں، فاللہ معہم بالولایۃ والفضل والعون والنصر ومعیۃ ذاتیۃ لا کیف لہا۔ اللہ تعالیٰ دوستی، فضل، کرم، مدد، نصرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے، اور یہ معیت ذاتی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1323 ہجری، مکاتب رشیدیہ، حق تعالیٰ باوجود وراء الورا کے قریب عابد کے ہے، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایسے تشاویش کی ضرورت نہیں، اور مَعَكُمْ علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں، ہوا ضمیر ذات ہے، جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت۔ حق تعالیٰ فوق تحت سے بری ہے، فوق اور تحت اور ہر جا موجود ہے۔ عروج روح اور قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں ہے، عروج روح و قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں ہے کہ حق تعالیٰ فوق العرش ہے، نہیں، سب جگہ ہے، قلب مومن کے اندر بھی ہے، پس فوق کا خیال مت کرو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1362 ہجری، بوادر النوادر، حضرت کی تحریر بہت عجیب ہے، سوال اور جواب کے انداز میں ہے۔ مسئلہ، قال اللہ تعالی نحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال ومعکم الآیہ فمن الناس من یقول ان القرب باعتبار الذات والوصف ویقول بعض الناس ان القرب بحسب الوصف فقط فای الحزبین علی الصواب وای الفریقین علی الحق وان کان اللہ قریبا بالذات هل یقرب مع کون استوائی علی العرش ام لا ثم الذین یقولون بالقرب الوصفی یدعون بالقائلین بالقرب الذاتی انہم کفروا بقولہم بالقرب الذاتی هل یجوز نسبت الکفر الی من قال ان القرب ذاتی ام لا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ایک اور مقام اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ معکم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ذات اور وصف دونوں کے اعتبار سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، اور بعض ہی کہتے ہیں قرب فقط وصف کے اعتبار سے ہے۔ ان میں سے کس کا موقف درست ہے اور کون حق پر ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، اگر اللہ تعالیٰ بالذات قریب ہو تو کیا عرش پر مستوی ہوتے ہوئے قریب ہوگا یا نہیں؟ یعنی استواء علی العرش بھی مانے اور قرب ذاتی بھی مانے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ 2۔ نمبر 3، پھر جو لوگ قرب وصفی کے قائل ہیں وہ قرب ذاتی کے قائلین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرب ذاتی کے قول کی وجہ سے کافر ہیں، یعنی ہم قرب ذاتی کے قائل ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں جو قرب ذاتی قائل ہیں وہ کافر ہیں، تو جس شخص نے کہا قرب ذاتی ہے، کیا اس شخص کو کافر کہنا جائز ہے؟ یہ ہے سوال۔ 3 سوال جواب۔ فرمایا لما کان المتبادر عند العامة من المعیت الذاتیہ ہی المعیت الجسمانیہ ابطلها العلماء وکفر بعضهم القائلین بها ولو ارید بها المعیت غیر المتکیفہ فلا محظور فی القول بها والامتناع فی اجتماعها بالاستواء لأن الذات ليست بمتناہیۃ والمعیت ليست بمتکیفۃ ومن لم يقدر على اعتقادها بلا کیفیہ فالاسلم له ان يقول بالمعیت الوصفیہ ای العلمیت فقط وبهذا التقریر خرج الجواب من كل سوال وارتفع كل اشکال والحمد للہ الکبیر المتعال عن كل مکان و خیال۔ فرمایا چونکہ معیت ذاتیہ کہنے سے، توجہ کرنا، چونکہ معیت ذاتیہ کہنے سے عوام کا ذہن فوراً معیت جسمانیہ کی طرف جاتا ہے،
اس لیے علماء نے اس کا انکار کر دیا، اور بعض علماء نے میت ذاتیہ کے قائلین کو کافر تک کہہ دیا۔ یہی بات میں نے آپ کو بارہا سمجھائی ہے کہ جن لوگوں کو الجھن ہے وہ اللہ کے جسم ماننے کی وجہ سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ، وہ سمجھتے ہیں کہ جسم مان رہے ہیں، حالانکہ ہم جسم نہیں مان رہے۔ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ میت ذاتیہ کہنے سے عوام کا ذہن میت جسمانیہ کی طرف جاتا ہے۔ علماء نے میت ذاتیہ کا انکار کر دیا، اور میت ذاتیہ والوں کو بعضوں نے کافر بھی کہہ دیا کہ جسم جو مان لیا، حالانکہ ہم اس کو جسم نہیں مان رہے۔ دوسری بات، اگر میت ذاتیہ کا معنی معیت بغیر کیفیت کے کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، میت ذاتیہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن بغیر کیفیت کے ہے، تو اس نظریہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اور میت ذاتیہ بلا کیفیت کو استوا علی العرش کا جمع کرنا ممتنع بھی نہیں، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے بغیر کیفیت کے، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے بغیر کیفیت کے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ آگے، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ متناہی نہیں، وہ تو غیر متناہی ہے، اور میت متکیفہ نہیں، اور ہم میت ذاتی کیفیت تو بیان ہی نہیں کر رہے۔ اچھا آگے، اور جو شخص میت بلا کیفیت کے اعتقاد پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ میت وصفیہ علمیہ کا قائل ہو جائے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ ماننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، عقل اس میں تھوڑی ہے، وہ یہ کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ اصل نظریہ ہے میت ذاتیہ کا، اور جو میت ذاتیہ کے اعتقاد پر قادر نہ ہو وہ میت وصفیہ کی بات کر لے، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسان بقدر عقل مکلف ہوتا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں اس تقریر سے سارے سوال ختم ہو گئے، سارے اشکالات ختم ہو گئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا ہے، ہر مکان اور خیال سے پاک ہے۔ تفسیر بیان القرآن واللہ محیط بالکافرین کے تحت فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق و ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ نمبر 10، فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، وفات 1409 ہجری، بانی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، فتاوی حقانیہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کے ساتھ میت ذاتی و علمی ماننے میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ میت علمی سے خود میت ذاتی متحقق ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ، وفات 1417 ہجری، فتاوی محمودیہ جلد 1 صفحہ 245۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر صغیر و کبیر کا عالم ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں، نصوص صریحہ اور قطعی دلائل قطعیہ سے اس کا ثبوت ہے۔ قال اللہ تعالی لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری اشیاء کی طرح کوئی مخصوص مکان محیط نہیں، کیونکہ وہ مکانی نہیں بلکہ واجب اور قدیم ہے، اور مکان و زمان وغیرہ حادث اور اس کی پیدا کی ہوئی ہے، پھر کوئی مکان وغیرہ کیسے محیط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ملفوظات فقیہ الامت میں فرماتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے۔ نمبر 12، عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ، وفات 1434 ہجری، اہل اللہ اور صراط مستقیم، یہ حضرت کا ایک واعظ ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنی عظیم الشان والا ہمارے آپ کے حجروں اور کمروں میں ساتھ ہے، کوٹھڑیوں میں ساتھ ہے، لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے، اور پھر گناہ کے لیے راہی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گناہ عظیم الشان اور عظیم القدرت ہے، وہ وہیں ساتھ ہے، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ نمبر 13، نمبر 14، رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1421 ہجری، حضرت نقل فرماتے ہیں بات کس کی ہے؟ مجاہد ختم نبوت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ، وفات 1971 ہجری، حضرت ان کی بات نقل کرتے ہیں، اور یہ میں نے بات خود سنی ہے، تو یہ دونوں کا حوالہ ہو گیا، چونکہ ایک ناقل ہے اور ایک کی بات نقل کی جا رہی ہے۔
مولانا امین صفدر رحمہ اللہ فرماتے تھے شیخو پورہ میں ختم نبوت کا جلسہ تھا، ایک شخص نے مولانا محمد علی جلندی رحمہ اللہ سے دوران تقریر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اگر یہاں شیخو پورہ میں ایک پلاٹ ہو تو آپ اس میں آپ علیہ السلام کا گھر بنا لو، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ بنا لو۔ اس نے کہا جی وہ یہاں کیسے بنا سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پھر یہاں مسجد بنا لو، مسجد بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا بس یہی فرق ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ ہر جگہ ہے تو ان کا گھر بھی ہر جگہ بن سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں تو آپ کا گھر بھی ہر جگہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 15، فاضل دارالعلوم دیوبند مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ، وفات 1424 ہجری، معالم العرفان فی دروس القرآن، اپنی تفسیر اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وجود اور ذات کے اعتبار سے قریب ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے بھی خدا تعالیٰ قریب ہے۔ نمبر 16، فاضل دارالعلوم دیوبند امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، وفات 1430 ہجری، تفسیر ذخیرۃ الجنان، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ عرش پر ہے اور ساتھ نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ نمبر 17، مفتی محمد فرید رحمہ اللہ تعالی، وفات 1432 ہجری، رئیس دارالفتاء دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، فتاوی فریدیہ، معیت علمی اور معیت ذاتی کما یلیق بشانہ تعالی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ نمبر 18، مفتی محمد زرولی خان رحمہ اللہ تعالی، وفات 1442 ہجری، آپ کے کلپ ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش معلیٰ پر موجود ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، سب باتیں غلط ہیں۔ جواب، اللہ رب العالمین تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو ہر جگہ ہے، اب یہ کہ بوجود ہی یا بقدرت ہی و علم ہی ہے، یہ اختلاف متکلمین میں ہے، راجح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ مسلمہ ہے۔ نمبر 19، مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم، رئیس دارالعلوم کراچی، ماہنامہ البلاغ، ربیع الاول 1434 ہجری، فروری 2014۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں۔ کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کے سوا کہ اور موجود نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس وقت بھی ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی شارک کتنی قریب ہوتی ہے؟ جسم کا حصہ ہے، لیکن فرمایا کہ ہم انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو لامحدود ہے، وہ کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں، کسی خاص مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ چنانچہ عرش پر بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے، مدینہ میں بھی ہے اور مکہ میں بھی، ہر آسمان پر ہے، عرش پر ہے، کرسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس لحاظ سے ہر جگہ ہی افضل ہے۔ نمبر 20، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، آسان ترجمہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اس کی تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت پہ محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کریں۔ نمبر 21، جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹون، کراچی، جاری ہونے والا فتویٰ۔ سوال، عقائد کی اصلاح اور تعلیم کی رہنمائی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کسی خاص مکان یا جگہ کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں ہے۔ اسماء باری تعالیٰ، میں نے گزارش کی تھی کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں 3 باتیں ایسی ہیں جو پڑھنا سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔
ذات باری تعالیٰ کے متعلق بات کی، پھر صفات باری تعالیٰ کے متعلق بات کی۔ آج اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں چند باتیں بطور فوائد کے یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ذاتی نام صرف ایک ہے، اللہ، باقی تمام اسماء اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، جو اسماء قرآن و حدیث میں ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یا اجماع امت سے ان کا استعمال ذات باری تعالیٰ پر کیا گیا ہے، تو ان اسماء کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے، جیسے سمیع، علیم، قدیم، واجب وغیرہ۔ رہے وہ اسماء جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قرآن کریم میں، حدیث مبارک میں یا اجماع امت سے ثابت نہیں، تو ان کے استعمال کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ لفظ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی ترجمانی کرتا ہو، غیر اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو، اور اس کے استعمال سے ذات باری تعالیٰ کی تنقیص کا پہلو نہ نکلتا ہو، تو ان اسماء کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ جیسے خدا، یہ صفت مالک اور رب کا ترجمہ ہے۔ فائدہ نمبر 4، ہر زبان میں ذات باری کے لیے ذاتی نام مقرر ہے، ان کا استعمال اسی زبان میں ذات باری کے لیے جائز ہے، جیسے فارسی اور اردو میں خدا، انگریزی میں گاڈ بڑی جی کے ساتھ۔ البتہ کفار میں ذات باری کے لیے استعمال ہونے والے اسماء کے بارے میں جب تک یہ تحقیق نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا صفاتی، اگر صفاتی ہے تو پھر صفات میں دے کس صفت کی ترجمانی کرتا ہے اس وقت تک ان کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر غیر عربی زبان کا لفظ کسی صفت کی ترجمانی بھی کرے لیکن وہ کفار کا شعار بن چکا ہو تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ، وفات 1416 ہجری، فتاوی محمودیہ جلد 1 صفحہ 271، اس صورت میں انہی ناموں کو منع کیا جا سکتا ہے جو غیر قوم کا شعار ہیں، اور جو شعار نہیں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، جیسے خدا، عیسیٰ، یزداں، کہ یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں بلکہ بکثرت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں۔ یہاں تک 4 فوائد ہیں۔ آگے ہم 5واں فائدہ شروع کرنے سے پہلے درمیان میں ایک اہم بات ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، میں اس پر حوالہ جات بھی دوں گا، دلائل بھی دوں گا، شبہات کے جوابات بھی دوں گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہر دور میں کچھ فتنے ہیں، ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک ان کا باطن ہوتا ہے۔ بظاہر ان کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے اور در حقیقت اس کے نیچے انہوں نے ایک فتنہ چھپا رکھا ہوتا ہے جس کے لیے وہ الفاظ بڑے اچھے استعمال کرتے ہیں، بظاہر تعبیر بڑی اچھی لگاتے ہیں، تو وہ کم فہم طبقہ، کم علم طبقہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں تو عنوان اختیار کریں گے کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اب حدیث کی حسبنا کتاب اللہ، اب حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے فقہ کا انکار کرنا ہے وہ یہ نعرہ لگائیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک ہاتھ میں نبی پاک کی احادیث ہیں، تو قرآن حدیث کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یا اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ فقہ کا انکار کریں گے۔ حالانکہ حدیث حجت ہے، چونکہ حدیث قرآن کریم کی شرح کا نام ہے، کوئی الگ چیز تو نہیں ہے، اور فقہ قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے مسائل کا نام ہے، کوئی الگ چیز تو نہیں ہے۔ تو اس طرح نام اچھا اختیار کرتے ہیں، بسا اوقات وہ ایک اپنے چھپے ہوئے فتنے کو امت میں پھیلانے کے لیے۔ اسی طرح دور حاضر میں ایک چھوٹی سی فتنی ہے، اب وہ فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے تو اس کی سرکوبی ضروری ہے۔ انہوں نے چونکہ پوری دنیا میں بحمد اللہ تعالی علماء اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند حقیقی دین کی
حقیقی صورت کو پیش کر رہے. انہوں نے ان پر حملے کرنے کے لیے ایک عنوان اختیار کیا کہ ہم کون ہیں؟ توحیدی. ہماری جماعت کیا ہے؟ جماعت المسلمین. ہم شرک سے بری ہیں، بدعت سے بہت دور ہیں. اور اب انہوں نے علماء دیوبند پر چونکہ تکفیر اور شرک کے فتوے لگانے تھے، عنوان اختیار یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کو استعمال کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز نہیں، اس سے شرک کی بو آتی ہے. جب کسی نے اس بات کو سمجھ لیا، اب اس کے بعد کہیں گے حضرت شیخ الہند نے لکھا ہے خدا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے خدا، حضرت مدنی نے لکھا ہے خدا، فلاں دیوبندی نے لکھا ہے خدا، مولانا زکریا نے لکھا ہے خدا، لہٰذا ان سے شرک کی بو آتی ہے، آپ ان کو چھوڑ دو. مقصد تھا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء علماء دیوبند سے دور کرنا. اس کے لیے عنوان اختیار کیا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنے سے شرک کی بو آتی ہے. اور ہمارے بہت سارے کم فہم کم علم لوگ مبتلا ہوئے اور انہوں نے بھی یہی رٹ لگانی شروع کر دی کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے. پہلے آپ اکابرین امت کے حوالے سنیں، پھر آپ دلائل سنیں، پھر دین دشمنوں کے شبہات سنیں اور اس کے جوابات سنیں. حوالہ نمبر 1، سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ فَجَائِزٌ الْقَوْلُ بِهِ. اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت جس کا ذکر علماء نے فارسی زبان میں کیا ہے، اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر جائز ہے. بڑی واضح سی بات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی. حوالہ نمبر 2، امام ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر سورۃ الفاتحہ الاسم العاشر کے تحت فرماتے ہیں وقول بالفارسیہ خدایا معناہ انہ واجب الوجود لذاتہ لأن قولنا خدایا کلمۃ مرکبۃ من لفظتین فی الفارسیہ احداہما خود ومعناہ ذات الشیء ونفسہ وحقیقتہ والثانیۃ قولہ آئی معناہ جاء فقولنا خدا معناہ انہ بنفسہ جاء واشارۃ الی انہ بنفسہ وذاتہ جاء الی الوجود لا بغیرہ. فارسی میں اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا موجود ہونا ذاتی ہے. لفظ خدا فارسی کے 2 لفظوں سے بنا ہے، ایک لفظ خود جس کا معنی ہے کسی کا خود موجود ہونا، دوسرا لفظ آئی جس کا معنی ہے آنا. ہمارا اللہ کو خدا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود موجود ہے، اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہیں. حوالہ نمبر 3، مولوی غیاث الدین محمد بن جلال الدین رامپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1261 ہجری، غیاث اللغات میں فرماتے ہیں خدا بضم بمعنی مالک و صاحب، چون لفظ خدا مطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نہ کند مگر در صورت کہ بچیز مضاف شود، چونکہ خدا دے خدا و گفتہ اند کے خدا بمعنی خود آئندہ است جے مرکب است از کلمہ خود و کلمہ آ کہ صیغہ امر است از آمدن و ظاہر است کہ امر بترکیب اسم معنی اسم فاعل پیدا می کند بچوں حق تعالی بظہور خود بدیگر محتاج نیست، لہذا بئیں صفت خواندن از رشیدی و خیابان و خان آرزو در سراج اللغات نیز از علامت دوانی سو امام فخر الدین رازی ہمی نقل کردہ. لفظ خدا خاکی پیش کے ساتھ مالک اور صاحب کے معنی میں ہے. جب لفظ خدا مطلق ہو تو حق تعالی شانوں کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں بولتے، مگر جس صورت میں کہ کسی چیز کی طرح مضاف ہو، مثلا کہ خدا دے خدا، مثلا کہ خدا دے خدا. اور علماء نے لکھا ہے کہ لفظ خدا کے اصل معنی ہے خود ظاہر ہونے والا، یعنی جس کا وجود ذاتی ہو، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، کیونکہ خدا کا لفظ 2 لفظوں سے مرکب ہے، خود اور آ کا لفظ آمدن سے امر کا صیغہ ہے. اور فارسی کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ کسی اسم کے ساتھ مل کر اسم فاعل کا معنی دیتا ہے. چونکہ حق تعالی شان اپنے وجود و ظہور میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، اس لیے حق تعالیٰ کے لیے صفت استعمال کی گئی. یہ مضمون رشیدی اور خیابان، یہ 2 کتابوں کے نام ہیں. مضمون رشیدی اور خیابان سے ماخوذ ہے، اور خان آرزو نے سراج اللغات میں علامہ دوانی امام فخر الدین رازی سے ہی نقل فرمایا ہے. حوالہ نمبر 4،
مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ وفات 2000 آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 2 صفحہ 566 پر فرماتے ہیں لفظ خدا حق تعالی شانو اسم ذات اللہ کا ترجمہ نہیں بلکہ لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی مالک، صاحب، آقا اور واجب الوجود کے ہیں۔ اس کے اور فرماتے ہیں آپ کے مسائل ان کا حل جلد 2 صفحہ 567 پہ لفظ خدا اپنے اصل معنی کے لحاظ سے حق تعالی شانو کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہو اور اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، اس لیے اس لفظ کا اطلاق حق تعالی شانو کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ لفظ عربی لفظ مالک اور رب کا ہم معنی ہے۔ جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، مثلا رب المال، مال کا رب، رب البیت، گھر کا مالک، تو اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علی الاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالی شانو کی ذات پاک ہے، اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیسا کہ خدا گھر کا مالک، دے خدا گاؤں کا مالک، تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک کی جگہ لفظ خدا کہنا جائز ہے، اس پہ آپ دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1 سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا جائز ہے۔ ان صفاتی ناموں بعض ایسے بھی ہیں جن کا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جیسے لفظ رب اور مالک ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ 565 فرماتے ہیں ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم دوسری زبانوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو خدا کہا جاتا ہے یہ اس کے صفاتی نام مالک کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہا جاتا اور نہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ کر پکارنا سورہ اعراف کی اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے ذیل میں آتا ہے۔ دلیل نمبر 2 کل شیء ہالک الا وجہ سورۃ القصص آیت نمبر 88، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1394 ہجری، معرف القرآن جلد 6 صفحہ 181 میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں، خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے، اس کے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدا واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔ یہاں بات نشین فرما لے کہ معرف القرآن 2 ہیں، ایک مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی اور ایک مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی۔ دلیل نمبر 3 دیکھیں قیاس شرعی، جب اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں جائز ہے، مثلا رحمان کا ترجمہ مہربان ہم کرتے ہیں، تو پھر رب کا ترجمہ کیوں جائز نہیں؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اسی طرح رب کا ترجمہ پروردگار کرتے ہیں تو مالک کا ترجمہ خدا کرنا کیوں جائز نہیں؟ قیاس کا تقاضا یہ ہے جس طرح رؤوفن کا ترجمہ مہربان کر سکتے ہیں اور رب کا ترجمہ پروردگار کر سکتے ہیں تو مالک کا ترجمہ خدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے اور اس کو شرک کہتے ہیں، ان کے شبہات ملاحظہ فرمائیں۔ شبہ نمبر 1 خدا ایسا لفظ ہے جو اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایسا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جواب، اگر یہ دلیل مان لی جائے کہ جو لفظ اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا اللہ کے لیے استعمال جائز نہیں، تو پھر لفظ رب اللہ کے لیے استعمال نہ ہو، کیونکہ خود قرآن کریم میں لفظ رب کو اللہ کے علاوہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو سورہ یوسف آیت نمبر 23 آپ نے فرمایا معاذ اللہ
انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا ہے، میرا رب ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے دو قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 41، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ اسی طرح جس کے بارے میں آپ کا گمان تھا کہ ان قیدیوں میں سے جو رہا ہو جائے گا، تو آپ نے ان کو کیا فرمایا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 42، اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ اسی طرح جب بادشاہ مصر نے خواب دیکھی اور اس نے تعبیر پوچھنے کے لیے اسی آزاد ہونے والے شخص کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 50، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، اپنے مالک بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا ماجرا جن نے اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹے تھے۔ نمبر 2، سمیعن، یہ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 50، انہ سمیع قریب، اور یہی سمیعن سمعن سے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ ہم یعلمون۔ اچھا، اسی طرح لفظ رؤوف قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحیم قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور یہی لفظ رؤوف الرحیم قرآن کریم میں غیر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 59، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مالک کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3، اور یہی مالک کا لفظ قرآن کریم میں فرشتے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77، یا مالک لیقض علینا ربک، اللہ۔ تو یہ تو دلیل لغو ہے کہ چونکہ اللہ کے غیر پر استعمال ہوتے ہیں لہٰذا اللہ کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں بات اتنی ہے کہ جب ایک لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، وہی لفظ جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی بالکل الگ ہوگا۔ حضرت امام محمد بن علی بن محمد المعروف امام علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ، وفات 1088 ہجری، الدر المختار، وہاں ارشاد فرماتے ہیں، وجازت تسمیۃ بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویزاد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی فرع یکرہ اعطاء سائل المسجد الا اذا لم یتخط رقاب الناس۔ کتنی واضح بات ہے کہ جب ایک لفظ علی اور رشید مشترک ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہے، اور جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو معنی بالکل الگ ہے۔ دوسرا جو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، دیکھیں یہ جو رب کا لفظ ہے استعمال اللہ کے لیے بھی ہے اور استعمال مخلوق کے لیے بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب لفظ رب بغیر کسی اضافت کے استعمال ہوگا تو خالص اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے جب بھی استعمال ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا، رب المال، ربکم۔ اسی طرح فارسی زبان میں جب خدا کا لفظ، اردو زبان میں خدا کا لفظ تنہا استعمال ہوگا بغیر اضافت کے تو اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ جب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوگا۔ غیاث اللغات مولوی غیاث الدین محمد بن جلال الدین رامپوری رحمہ اللہ، وفات 1261 ہجری، وہ فرماتے ہیں، چون لفظ خدا مطلق باشد بغیر ذات باری تعالی اطلاق نہ کند مگر در صورت کہ بچیز مضاف شود چون کہ خدا و دے خدا۔ جب خدا کا لفظ بغیر اضافت کے استعمال ہوگا تو صرف اللہ کے لیے، کسی دوسرے کے لیے استعمال ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف الدیانوی شہید رحمہ اللہ، وفات 2000 عیسوی، آپ کے مسائل ان کا حل جلد 2 صفحہ 567 میں فرماتے ہیں، جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں،
البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، مثلا رب المال، مال کا رب، رب البیت، گھر کا مالک، رب المال مال کا مالک، رب البیت گھر کا مالک، تو اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علی الاطلاق مراد ہوتا ہے، اور وہ حق تعالی شانہ کی ذات پاک ہے۔ اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے، جیسا کہ خدا گھر کا مالک، دے خدا گاؤں کا مالک، تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا شبہ، ان کا دوسرا شبہ یہ ہے کہ لفظ خدا عربی نہیں، اس لیے اللہ کے لیے لفظ خدا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال کریں جو عربی ہے، جو غیر عربی ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم نے کہا دیکھو، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کہتے ہیں، اور صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، صوم کو روزہ کہتے ہیں، جنت کو بہشت کہتے ہیں، جہنم کو دوزخ کہتے ہیں، ملائکہ کو فرشتے کہتے ہیں، یہ سب استعمال ہو رہے ہیں، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، تو صرف لفظ خدا پر کیا اعتراض ہے؟ یعنی اگر دین عربی ہے اور عربی کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر رسول بھی عربی ہے، اس کے لیے پیغمبر استعمال نہ کرو، اور نماز، صوم، صلاۃ یہ سب عربی ہیں، تو وہاں آپ غیر عربی لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو جب وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا شبہ، کہتے ہیں لفظ خدا کی جمع خدایان آتی ہے، اور جمع کی وجہ سے اس کے اندر شرک کی بو ہے کہ ہم کیسے اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کریں جس کی جمع ہے۔ جب اگر یہ دلیل مان لی جائے پھر تو اللہ تعالیٰ کو الہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی جمع آلہتون آتی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، الہ بھی نہ کو۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو رب بھی نہ کہو، کیونکہ رب کی جمع ارباب آتی ہے۔ خود قرآن کریم سورہ یوسف آیت نمبر 39، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بلکہ رب کی جمع ارباب کے علاوہ رب کی مؤنث ربتن بھی حدیث میں آتی ہے، پھر وہ بھی نہ کہو۔ صحیح بخاری باب قولہ ان اللہ عنده علم الساعہ اذا ولدت المرأة ربتها، قیامت کے قریب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ تو ان سب کے باوجود لفظ رب کا استعمال جائز ہے، تو پھر لفظ خدا کا استعمال کیوں جائز نہیں؟ تو اللہ کے لیے پھر لفظ رحیم بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی جمع قرآن کریم سورۃ الفتح نمبر 29 میں رحماء بینہم آتی ہے۔ تو رب کی جمع ارباب آتی ہے، اللہ کو رب کہتے ہو۔ الہ کی جمع آلہتن آتی ہے، اللہ کو الہ کہتے ہو۔ رحیم کی جمع رحماء آتی ہے، اللہ کو رحیم کہتے ہو۔ تو اگر خدا کی جمع خدایان آ گئی تو اس بنیاد پر اللہ کو خدا کہنا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کوئی ایسی دلیل بیان کرو جو بندے کو سمجھ بھی آئے۔ فائدہ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ یہ حدیث جامع ترمذی کتاب الدعوات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ 99 اسماء حسنہ کو یاد کرنے پر جنت میں داخلہ کی بشارت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 99 اسماء ہی ہیں اور 99 سے زائد اللہ کا کوئی نام نہیں۔ یہ حدیث 99 ناموں کو حفظ کرنے پر فضیلت کے لیے ہے، 99 سے زائد ناموں کی نفی نہیں کرتی۔ فائدہ نمبر 6، وہ 99 اسماء حسنہ کون سے ہیں جن پر حدیث پاک میں جنت کی بشارت آئی ہے؟ وہ سماعت فرما لیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم
الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدئ المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور۔ فائدہ نمبر 7، اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ میں اپنا آزمودہ نسخہ مجرب بتا رہا ہوں، میں نے خود اس طرح دعائیں مانگی ہیں، اللہ پاک نے بہت بڑی بڑی مشکلات سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس کا طریقہ، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سب سے بہتر درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، بہتر درود ابراہیمی ہے۔ وقت کم ہو، کوئی اور دروشی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورہ حشر کا آخری رکوع، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنی جو دعا ہے مانگیں، جو مشکل ہے اس کا نام لیں کہ یا اللہ یہ میری مشکل، یہ میری تکلیف، میرے لیے یہ پہاڑ ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے، اللہ اپنی قدرت اور طاقت سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما دے۔ جو بھی آپ کی تکلیف ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، دعا مانگیں، اپنی زبان سے لائیں، دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ میری تکلیف، اے اللہ یہ میری مشکل، اے اللہ میرا مسئلہ میرے لیے پہاڑ کی طرح ہے، اپنی قدرت سے اس کو ریزہ ریزہ فرما دے۔ یہ دعا مانگ لیں، اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ الحشر کا آخری رکوع پڑھنا شروع کر دیں۔ جب لہ الاسماء الحسنہ پڑھ لیں، لہ الاسماء الحسنہ، اس کے بعد 99 اسماء حسنہ کو پڑھیں، دل میں اپنی مراد کا تصور کریں اور 99 اسماء حسنہ کو پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کے رکوع مکمل فرمائیں، پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ فائدہ نمبر 8، اسماء حسنہ کو چاہیں تو یا کے ساتھ پڑھیں حرف ندا، چاہیں تو یا حرف ندا کے بغیر پڑھیں، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یوں پڑھ لیں، یا بغیر حرف ندا کے پڑھیں، الرحمن الرحیم الملک، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ فائدہ نمبر 9، اسماء حسنہ میں سے کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحقیق نہایت ہی قابل قدر ہے۔ ہماری نظر میں اہل علم حضرات کے لیے کافی اور وافی ہے۔ فتاوی عثمانی سے اس کو من و ان نقل کیا جاتا ہے، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ پہلے سوال اور پھر جواب۔ سوال، آج کل عموماً باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ عبد کے اضافے کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں، مگر عموماً غفلت کی وجہ سے مسمى کو بدون عبد کے پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً عبد الرزاق وغیرہ۔ اندری احوال اپنی جستجو کے مطابق فیض الباری جلد 4 صفحہ 423 سے اسماء حسنہ درج کر رہا ہوں۔ تحقیق فرمائیں کہ کون سے اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں کہ ان کو بدون عبد کے مخلوق کے لیے استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ اور کوئی اسماء ہوں تو وہ بھی درج فرمائیں مع تحقیق کے۔ نیز اسماء کے شروع یا آخر میں محمد یا احمد یا اللہ کا اضافہ کیسا ہے، مثلا محمد متکبر، خالق احمد،
محمد اللہ احمد رزاق۔ جو نام نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار التواب الوہاب الخلاق الرزاق الفتاح الحلیم العلیم العظیم الواسع الحکیم الحی القیوم السمیع البصیر اللطیف الخبیر العلی الکبیر المحیی الممیت القدیر المولا النصیر الکریم الرقیب القریب المجیب الحفیظ المقیت الودود المجید الوارث الشہید الولی الحمید الحق المبین الغنی المالک القوی المتین الشدید القادر المقتدر القاہر الکافی الشاکر المستعان الفاطر البدیع الفاخر الاول الآخر الظاہر الباطن الکفین الغالب الحکم العالم الرفیع الحافظ المنتقم القائم المحیی الجامع الملیک المتعال النور الہادی الغفور الشکور العفو الرؤوف الاکرم الاعلی البر الخفی الرب الا اللہ الرب الالہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے سوال۔ حضرت نے اس کا جو جواب دیا میں منوان نقل کرتا ہوں۔ کسی کتاب میں یہ تفصیل تو نظر سے نہیں گزری کہ کون کون سے اسماء حسنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور کون سے اسماء کا اطلاق دوسروں پر ہو سکتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل عبارتوں سے اس کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وذکر غیر واحد من العلماء ان هذه الاسماء تنقسم قسمة اخرى الى ما لا يجوز اطلاقه على غیره سبحانہ وتعالی کاللہ والرحمن وما يجوز كالرحیم والکریم۔ روح المعانی جلد 9 صفحہ 123 سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ ان اسماء کی ایک اور تقسیم اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان میں سے کس نام کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، جیسے اس میں اللہ اور الرحمن، اور کس نام کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز ہے، جیسے اسم رحیم اور کریم۔ وجاز التسمیۃ بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی وفی رد المحتار الذی فی تاتار خانیہ یعنی سراجیہ التسمیۃ باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالی کالعلی والکبیر والرشید والبدیع جائزۃ۔ شامی: کسی کا نام اسماء مشترکہ میں سے رکھنا جائز ہے، جیسے علی اور رشید۔ ان اسماء سے ہمارے حق میں وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مراد ہوتا ہے۔ رد المحتار میں ہے کہ فتاوی تاتار خانیہ میں فتاوی سراجیہ کے حوالہ سے جو منقول ہے کہ ایسا نام رکھنا جائز ہے جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہو، جیسے علی، کبیر، رشید، بدیع وغیرہ۔ وفی الفتاوی الہندیہ التسمیۃ باسم لم یذکرہ اللہ تعالی فی عبادہ ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا استعملہ المسلمون تکلموا فی والاولی الا یفعل کذا فی المحیط فتاوی المغیریہ حظر و اباحت۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ ایسا نام رکھنے کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ذکر نہیں کیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں میں رائج ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں: اسماء حسنی میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوا اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ۔ اور اسماء حسنی میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز اور حرام ہے۔ معرف القرآن سورہ اعراف آیت نمبر 18۔ ان عبارتوں سے ان بارے میں یہ اصول مستنبط ہوتے ہیں: نمبر 1، وہ اسماء حسنی جو باری تعالیٰ کے اسم ذات ہوں یا صرف باری تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہوں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال جائز نہیں۔ مثلا اللہ، الرحمن، القدوس، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الرزاق، الغفار، القہار، التواب، الوہاب، الخلاق، الفتاح، القیوم، الرب، المحیط، الملیک، الغفور، الاحد، الصمد، الحق، القادر، المحیی۔
نمبر 2، وہ اسماء جو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ان کا اطلاق غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہو، ان میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث تعامل امت یا عرف عام میں ان اسماء سے غیر اللہ کا نام رکھنا ثابت ہو تو ایسا نام رکھنے میں مذاقہ نہیں۔ مثلا عزیز، علی، کریم، رحیم، عظیم، رشید، کبیر، بدی، کفیل، ہادی، واسع، حکیم وغیرہ۔ اور جن اسماء حسنہ سے نام رکھنا نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو نہ مسلمانوں میں معمول رہا ہو، غیر اللہ کو ایسے نام دینے سے پرہیز لازم ہے۔ نمبر 3، مذکورہ 2 اصولوں سے اصول خود بخود نکل آیا کہ جن اسماء حسنہ کے بارے میں تحقیق نہ ہو کہ قرآن و حدیث تعامل امت یا عرف عام میں بغیر اللہ کے استعمال ہوئے ہیں یا نہیں، ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز لازم ہے، کیونکہ اسماء حسنہ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیر اللہ کا نام رکھنا جائز نہ ہو۔ جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں پر تمام اسماء حسنہ کے بارے میں عمل کیا جائے، تاہم یہ جواب چونکہ قواعد سے لکھا ہے اور ہر نام کے بارے میں اسلام کی کوئی تصریح آخر کو نہیں ملی، اس لیے اگر اس میں دوسرے اہل علم سے بھی استصواب کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ فتاوی عثمانی صفحہ 52-53۔ فائدہ نمبر 10، نظریہ صفات باری تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ نمبر 1، کتاب الاسماء والصفات، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری۔ دفع و شبہ تشبیہ، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد تمیمی المعروف ابن جوزی رحمہ اللہ، وفات 557 ہجری۔ نمبر 3، اساس التقدیس، امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسن بن حسین تمیمی الرازی رحمہ اللہ تعالی، وفات 606 ہجری۔ نمبر 4، ایضاح الدلیل فی قطع حجج اہل تعطیل، قاضی محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ الکنانی الشافی المعروف بدر الدین بن جماعہ رحمہ اللہ تعالی، وفات 728 ہجری۔ نمبر 5، شرح المقاصد، امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 793 ہجری۔ نمبر 6، شرح المواقف، علامہ سید اشریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری۔ نمبر 7، المسامرہ، شرح المسایرہ، متن ہے المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ، وفات 861 ہجری۔ اس کی شرح ہے المسامرہ، امام کمال الدین محمد بن ابو بکر بن علی بن ابی شریف رحمہ اللہ، وفات 905 ہجری۔ نمبر 8، اشارات المرام من عبارات الامام، امام کمال الدین احمد بن حسن بن سنان الدین بیاضی البوسنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1098 ہجری۔ نمبر 9، اتحاف الکائنات بیان مذہب السلف والخلف بالمتشابہات، شیخ محمد خطاب السبکی رحمہ اللہ، وفات 1325 ہجری۔ نمبر 10، تمہید الفرش فی تحدید العرش، مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری۔ نمبر 11، مقالات الکوثری، شیخ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1371 ہجری۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اسماء باری تعالیٰ پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں کمی، کوتاہی، اغلاط اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔